بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور جدید سیاسی معاشرتی افکار، جو کہ ایم اسلامیات کا پرچہ ہے، جس کا سبق نمبر 6 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی کوشش کی اور ہم نے ان کو کس انداز سے پڑھا اور سیکھا۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے گزشتہ سبق کے خلاصے کی طرف، پھر آج کے سبق کی طرف۔ گزشتہ سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑھی وہ چیزیں اسلامی سیاسی افکار و خصائص کے تحت تھی۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ اسلامی نظام کی اساس کیا ہے۔ اس کے تحت ہم نے اسلامی نظام کے ساتھ شورائیت اور حکم شورائیت کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر مساوات و انصاف کیا ہے اور اسلام نے اس بات کا حکم کس انداز سے دیا ہے اور ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جس چیز کو پڑھنے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ ظلم و استحصال کا خاتمہ اسلام نے کیا ہے، کس انداز سے کیا ہے، وہ ہم نے سیکھنے کی کوشش کی۔ اور گزشتہ سبق میں سب سے آخر پہ ہم نے ملت کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اور گزشتہ سبق میں آپ کے ذمہ ایک سوال لگایا گیا تھا، جس کا جو سوال تھا کہ تصور حاکمیت سے کیا مراد ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ جان لیا ہوگا۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے وہ ہے اسلام کا تصور حاکمیت کیا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہے۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے ان میں سے پہلی چیز حاکمیت سے کیا مراد ہے اور اسلام کا نظریہ حاکمیت کیا ہے۔ اس کے بعد اسلامی نظریہ حاکمیت اور سیکولر جمہوریت میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے اقتدار اعلیٰ کی تعریفات کیا ہے۔ اور سب سے آخر پہ جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے اسلامی اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات کیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حاکمیت کیا ہے، حاکمیت سے کیا مراد ہے۔ حاکمیت سے مراد ہے کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے، کسی بھی حکومت اور ریاست کو چلانے کے لیے جو منتظم ہوتا ہے وہ اس ریاست کا، اس نظام کا حاکم کہلاتا ہے، جسے عموماً اقتدار اعلیٰ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سپریم قوت ہے، ایک آزاد اختیارات کا مالک ہے، جس کے فیصلے آزاد ہیں، جو چاہے جس طرح چاہے فیصلہ کر سکتا ہے، انصاف کے مطابق اور اپنی آزادانہ رائے کے مطابق۔ اس کے فیصلے کسی کے تابع نہیں ہیں، کسی کے دباؤ میں نہیں ہیں۔ یہ حاکمیت کا ویسے ایک مفہوم ہے۔ لیکن اسلام کا نظریہ حاکمیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حاکمیت تکوینی امر ہے، یعنی یہ خاص اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، یعنی اللہ رب العزت کن فیکون کے اختیارات کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی دباؤ نہیں ہے، اللہ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے اختیارات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اسلام کا نظریہ حاکمیت یہ ہے کہ حاکمیت صرف اور صرف اگر لائق ہے تو وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، یہ سارے کا سارا حکم صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ یاسین میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ رب العزت جب کوئی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کن فرماتے ہیں، اللہ کن بولتے ہیں، کن کہتے ہیں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرے مقام، ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے کچھ اس انداز سے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی اللہ کی حاکمیت اکیلے رب رحمان کی حاکمیت ہے، اس کی حاکمیت میں کوئی کسی قسم کا شریک نہیں ہے۔ اللہ سپریم قوت ہے، اللہ کے فیصلے انصاف پہ مبنی ہے، اللہ رب العزت کی طاقت، اللہ رب العزت کی تابع ہے یہ ساری دنیا، اللہ رب العزت کسی کے تابع نہیں ہے۔ یہ اسلام کا نظریہ حاکمیت ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی نظریہ حاکمیت اور سیکولر جمہوریت میں کیا فرق ہے۔ سیکولر جمہوریت کیا ہے، پہلے یہ بات سمجھیں۔ جمہوریت، جو سیکولر جمہوریت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے، عوام کی نمائندہ حکومت یا عوام کے منتخب کردہ وہ نمائندہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس قدر مختار مطلق کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ جو چاہے جس طرح چاہے ایک رائے، کثرت رائے کے ساتھ
کسی بھی قانون کو بنا سکتے ہیں، کسی قانون کو ختم کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ریاست کا وہ دستور جس نے پارلیمنٹ کے اختیارات کو محدود کیا ہوتا ہے، یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے نمائندہ جات اس قانون اور دستور کو بھی توڑنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ یہ اس قدر مختار ہوتے ہیں اس معاملے میں۔ اور اسلام کا نظریہ حاکمیت یہ ہے، اسلام کا نظریہ حاکمیت بڑا ممتاز ہے، بڑا سادہ سا ہے کہ یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہیں، یہ اللہ کے اختیارات ہیں، اس کو انسان نہیں توڑ سکتا، انسان نہیں کچھ کر سکتا، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی اللہ رب العزت کی وحی کے بغیر کوئی قانون نہیں بنا سکتا، کسی قانون کو توڑ نہیں سکتا۔ یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں۔ اب چونکہ حاکمیت کا ایک مترادف جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ بھی ہے، اور اقتدار اعلیٰ کو بھی مترادف سمجھا جاتا ہے اور یہ بھی اسی معنی میں لیا جاتا ہے، تو اب ہم اقتدار اعلیٰ کی مختلف مفکرین کے نزدیک تعریف کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جان آسٹن سے دیکھتے ہیں، جان آسٹن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جان آسٹن کے نزدیک اقتدار اعلیٰ کی تعریف یہ ہے کہ ملک میں ایسا برتر اور افضل انسان جو کسی دوسرے شخص کے ماتحت نہ ہو اور اس کے احکام کی پابندی لازمی ہو، اور معاشرہ اس کے احکام کا پابند ہو، تو ایسے شخص کو جو برتر ہے اس معاشرے کا اقتدار اعلیٰ تصور کیا جائے گا۔ اس تعریف کے کچھ حصے ہیں وہ دیکھ لیں۔ نمبر 1 کہ وہ شخص کسی کے ماتحت نہ ہو، یعنی وہ شخص آزادانہ اختیارات کا مالک ہو۔ نمبر 2 اس کے احکام، یعنی آزادانہ اختیار تو ہیں، پھر جو وہ حکم دے دیں پھر اس کی پابندی لازمی ہو اور معاشرہ اس کے احکام کا پابند ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ تصور کیا جائے گا۔ یہ اقتباس ہم نے لیا ہے سیاست کے اصول از آرن، یہ کتاب کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم دوسری تعریف دیکھتے ہیں تھامس ہابز کے نزدیک۔ تھامس ہابز اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ قطعی، ناقابل تقسیم اور ناقابل انتقال طاقت ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی اقتدار اعلیٰ کی تعریف گروشس نے کس انداز سے کی ہے۔ گروشس اقتدار اعلیٰ کی تعریف ان الفاظ سے کرتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ وہ اختیار ہے جو کسی دوسرے فرد کے تابع نہیں کہ کسی فرد کی مرضی کی وجہ سے وہ اختیار ختم کیا جا سکے۔ اب اس تعریف کا مفہوم کو سمجھے کہ نمبر 1 وہ اختیار کسی فرد کے تابع نہیں ہے، یعنی کوئی بندہ اس منصب پہ فائز شخصیت اور ذات کو مجبور نہیں کر سکتا، اور دوسرے نمبر پہ اس منصب کو کوئی چھین نہیں سکتا، اس اختیار کو کوئی ختم بھی نہیں کر سکتا، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ اختیار ہے۔ یہ اقتدار اعلیٰ کی تعریف گروشس نے کی ہے، اور یہ اقتباس ہم نے لیا ہے ہسٹری آف یورپین پولیٹیکل فلسفی از ڈی آر بنڈاری، کتاب کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے۔ اب آخر پہ ہم دیکھتے ہیں ابن خلدون کی تعریف کو، بعض اسے خلدون پڑھتے ہیں، بعض خلدون پڑھتے ہیں۔ اب ہم خلدون کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ مقدمہ ابن خلدون سے یہ اقتباس ہم نے لیا ہے۔ ابن خلدون لکھتے ہیں اقتدار اعلیٰ ایک ایسی قوت اور طاقت ہے جو ریاست کے وجود کو قائم رکھتی ہے، اور اگر یہ قوت کمزور ہو جائے تو ریاست بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ اقتباس ہم نے لیا ہے مقدمہ ابن خلدون سے، جس کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں اسلامی اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات کیا ہیں۔ اسلامی اقتدار اعلیٰ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وحدت اقتدار ہے، یعنی اقتدار ایک ہی ذات کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ اقتدار اعلیٰ کی حیثیت سے صرف اور صرف یہ ذات ہے، اور یہ ذات اس لیے اس منصب پہ فائز ہے، اور یہ منصب صرف اور صرف اسی ذات کے لیے ہی کیوں لائق ہے اور اسی کے لیے کیوں ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ دوسری وجہ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اور تیسری وجہ لم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کی بادشاہت میں کوئی شریک ہی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ یہ کچھ اسباب ہیں، دیگر اسباب بھی موجود ہیں جو قرآن مجید کے مطالعے سے، احادیث کے مطالعے سے ہماری سمجھ میں آتے ہیں، جن کو ہم جان سکتے ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کے تحت یہ
چند ایک وجوہات ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لائق ہی یہ اختیارات ہیں، اور یہ وحدت اقتدار ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ خالق ہے، اور وہی هو العلی الکبیر ہے، وہی سب سے بلند ہے۔ اسی طرح اسلامی اقتدار اعلیٰ کی دوسری خصوصیت یہ ہے قدرت اور طاقت، یعنی قدرت اور طاقت کا چشمہ جو ہے، ان قدرت بھی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے، طاقت بھی اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری قوت طاقت اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتا ہے هو العلی الکبیر، وہی سب سے بلند اور بزرگ ہے، وہی سب سے اعلیٰ ذات ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ہی پوری کائنات کا کنٹرول ہے، اللہ رب العزت ہی اس کائنات کو چلانے والے ہیں، اور اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے کئی نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں جن کو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات ان میں سے ایک یہ ہے حیات ابدی ہے۔ اقتدار اعلیٰ کی یہ خصوصیات جو ہم نے پیچھے تعریفات پڑھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ ناقابل انتقال ہو، ناقابل تقسیم ہو، یعنی کسی کی مرضی کی وجہ سے اس کو ختم نہ کیا جا سکے۔ تو اللہ رب العزت کا جو اقتدار ہے، اللہ کی جو حکومت ہے، وہ فانی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی حکومت ازل سے ابد تک ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ رب العزت کی حکومت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ اسی صفت کے اظہار کے لیے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ غیر اسلامی اقتدار جو ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ وہ آئے دن بدلتا رہتا ہے، اس میں ابدیت تو درقرار، دنیا ہی کا ساتھ دینے کی سکت نہیں ہوتی۔ نظام عدل میں ہم آہنگی اور یکسانیت پیدا کرنے کے لیے ایسے اقتدار کی ضرورت ہے جو ابتدا تا انتہا قائم رہے، اور قرآن مجید نے اس ضرورت کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا۔ اس کے بعد اسلامی اقتدار اعلیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ناقابل انتقال اختیار ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے تمام اختیارات ذاتی ہیں جو کسی دوسرے شخص کو منتقل نہیں ہو سکتے۔ دنیا کی ہر چیز اس کے ماتحت ہے اور حلقہ اقتدار میں ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ صفت بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے، اسی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اسلامی اقتدار اعلیٰ کی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی اقتدار اعلیٰ یعنی حاکمیت کو ماننے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو اپنی حاکمیت کی تشریح کے لیے، اپنی حاکمیت کی توضیح کے لیے، کتاب و سنت کی تشریح و توضیح کے لیے جس ہستی کو متعین فرمایا وہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، فرامین اور آپ پہ نازل کی گئی وحی کے ذریعے ہی تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کے یہ اختیارات ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات ہی ان اختیارات کی مالک ہے، اور یہ چیزیں اللہ رب العزت کے لیے ہی خاص ہیں۔ اب آخر پہ ہم اپنے سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑھی وہ اسلام کا تصور حاکمیت اور اس کی خصوصیات تھی۔ اس عنوان کے تحت ہم نے جو چیزیں آج سیکھنے کی کوشش کی وہ یہ تھی حاکمیت سے کیا مراد ہے، اور اسلام کا نظریہ حاکمیت کیا ہے۔ اس کے بعد اسلامی نظریہ حاکمیت اور سیکولر جمہوریت میں فرق کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اقتدار اعلیٰ کی مختلف مفکرین کے نزدیک تعریفات کیا ہیں ان کو جاننے کی کوشش کی، اور سب سے آخر پہ ہم نے اسلامی اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات کیا ہے جس کے تحت ہم نے وحدت اقتدار، قوت اور قدرت، حیات ابدی، ناقابل انتقال اختیارات، حاکمیت اعلیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان چیزوں کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ آئندہ سبق میں جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے اسلام میں جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کے لیے جو شریعت متعین کی گئی ہے، واضح کی گئی ہے، یعنی اللہ رب العزت کے یہ اختیارات ہیں، اللہ رب العزت نے ان اختیارات کے تحت قوانین بنا دیے، انسانوں کو وہ قوانین دے دیے، ان قوانین کی جو اصطلاح ہے وہ شریعت ہے۔
اب شریعت کا معنی مفہوم کیا ہے، اور شریعت جو ہے اس کی اقسام کتنی ہے، اور تیسرے نمبر پہ شریعت کی بالادستی اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، آئندہ سبق میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آئندہ سبق سے پہلے تک کے لیے آپ کے لیے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی اور مغربی اقتدار اعلیٰ میں فرق کیا ہے؟ امید ہے آپ اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔